السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت میں سے ہیں۔ وہ قوم اس وقت دنیا کی بدترین قوم تھی۔ ظلم کرنا، نفسانی خواہشات پر فخر کرنا، بتوں اور شیطانوں کی پوجا کرنا عام تھا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام بچپن سے ہی ان کو بار بار سمجھاتے رہتے تھے، اس کائنات کا مالک ایک اللہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا۔ نوح علیہ السلام جب اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے تو ان کی قوم ان کو اتنے پتھر مارتی تھی کہ وہ پتھروں سے ڈھک جاتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے تقریباً 950 سال تک آپ تبلیغ کرتے رہے، بار بار پتھر کھاتے رہے، لیکن افسوس چند غریب و مسکین کے سوا کوئی بھی آپ پر ایمان نہ لا پایا۔ آپ اپنی امت کے لیے اتنا روئے کہ آپ کا نام نوح پڑ گیا۔ اتنے میں اللہ اپنے نبی پر وحی کرتا ہے کہ نوح اب تیری قوم ہدایت نہیں پائے گی۔ نوح علیہ السلام رو کے اللہ کے دربار میں فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ انسان ظلم کرنے کو مذاق سمجھتے ہیں، کسی کی مدد کرنے اور خیال کرنے کو بزدلی سمجھتے ہیں، تیری عبادت سے منہ موڑتے ہیں۔ اے اللہ، میری اس قوم کو نیست و نابود فرما دے۔ جیسے ہی نوح علیہ السلام نے یہ بد دعا کی تو اللہ نے پیغام بھجوایا، اے نوح، ایک کشتی تیار کر، تیری یہ ظالم قوم نیست و نابود ہو جائے گی۔ بس وحی کے ذریعے اللہ اپنے نبی کو بتاتے گئے اور اللہ کے نبی نوح علیہ السلام وہ کشتی بناتے گئے۔ جیسے ہی نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، نہ وہاں سمندر تھا، نہ دریا، نہ وہاں درخت تھے۔ بالآخر اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے درخت اگائے اور ان کی لکڑیوں سے کشتی کو بنانا شروع کیا۔ آپ لکڑی سے تختے بناتے اور پھر لوہا لاتے، اس سے کیل بناتے اور ان تختوں کو جوڑ کر اس میں کیل لگاتے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ تقریباً 100 سال تک آپ وہی کشتی بناتے رہے اور آپ کی قوم روز آپ کے پاس آتی اور آپ کی توہین کرتی، آپ کو پاگل بتاتی، نہ تو یہاں دریا ہے نہ سمندر ہے، پھر بھی یہ پاگل کشتی بنا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام آسمان کو دیکھ کر صبر کرتے اور اللہ کے حکم کی تسلیم کرتے۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح نہیں تھی، بلکہ جس طرح سے اس کشتی کو نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا تاکہ بارش کا پانی بھی کشتی میں داخل نہ ہو سکے۔ اس کشتی میں الگ الگ 3 درجے بنائے گئے تھے، نچلا درجہ جانوروں کے لیے، بیچ والا درجہ انسانوں کے لیے اور اوپر والا حصہ پرندوں کے لیے۔ ہر حصے میں ایک دروازہ تھا۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، اس جمی پہ مختلف جانوروں کے جوڑے میں پرندوں کو اس کشتی میں سوار کرو تاکہ ان مخلوقات کی نسل باقی رہ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مختلف پرندوں اور جانوروں، ہر وہ چیز جس میں زندگی کے آثار ہیں، کشتی میں سوار کرنا شروع کر دیا۔ پھر آپ انسانوں کو حجت تمام کرنے کو کہنے لگے، آؤ، یہ کشتی نجات کی کشتی ہے، جو بھی اس کشتی میں آئے گا وہ اللہ کی امان میں ہوگا۔ پوری قوم ہنستی رہی۔ تاریخ میں لکھا ہے آپ کے ساتھ تھوڑے ہی لوگ تھے جن کی تعداد 80 بتائی گئی ہے۔ حام، سام، یافت، ان کی بیویاں بھی موجود تھی۔ اللہ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام سے کہا، ان قریب تندور سے پانی ابلے گا اور پوری قوم کو ڈبا دے گا۔ اس بات کو سن کر قوم نوح ہنس ہی رہی تھی کہ اتنی ہی دیر میں تندور سے پانی ابلنے لگا۔ لوگ اس پانی کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے، ہنستے، لیکن کچھ ہی دیر میں ان کی ہنسی خاموشی میں بدل گئی، کیونکہ وہ پانی اتنا بڑھ گیا کہ تمام گھر ڈوب گئے اور اوپر سے بارش بھی برس رہی تھی۔ کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ طوفان کچھ دیر کا ہے۔ وہ اونچے اونچے پہاڑ کی طرف جانے لگے۔ ان کافروں میں اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کے بیٹے
کنان بھی شامل تھے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ کافروں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، آپ نے دور سے آواز دی، اے کنان، اس نجات کی کشتی میں آ جا۔ کنان اور اس کی ماں بولی، ہم تھوڑی ہی دیر میں چوٹی پر پہنچ جائیں گے، پانی وہاں تک نہیں آئے گا۔ اور پانی اتنا بڑھ گیا، وہاں نہ کوئی پہاڑ نظر آ رہا تھا، نہ کوئی درخت نظر آ رہا تھا۔ اس وقت پانی زمین سے 10,000 بلند تھا۔ مسلسل پانی بڑھتا رہا۔ 40 دن بعد پانی کا بڑھنا ختم ہو گیا، بارش بھی رک گئی، لیکن چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ لگاتار 5 ماہ تک کشتی پانی میں ہی چلتی رہی۔ 5 ماہ پانی میں چلنے کے بعد جودی پہاڑ کی چوٹی سے ٹکرا کر ٹھہر گئی۔ یہ تاریخ کی 10 محرم جمعہ کا دن تھا۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ دیکھ زمین پر پانی خشک ہو رہا ہے یا نہیں۔ کبوتر گیا اور زیتون کی ٹہنی اٹھا لایا۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسی طرح پانی کم ہوتا گیا۔ آپ کی جماعت 5 ماہ تک اس پہاڑ پر ٹھہری۔ آپ نے تمام پرندوں اور جانوروں کو آزاد کیا اور اسی پہاڑ پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور ذکر کرتے رہے، دنیا کو پھر سے آباد کرنے کی سوچتے رہے۔ تاریخ میں لکھا ہے، آپ کے ایک بیٹے شام جس سے عربی نسل چلی، دوسرے بیٹے حام جس سے سوڈانی نسل چلی، اور تیسرے بیٹے یاف جس سے ترکی نسل چلی۔ اسی طرح آپ نے اور آپ کی اولاد نے پھر سے دنیا کو آباد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تقریباً طوفان کے 60 سال بعد اللہ کے نبی اس جہان سے کوچ کر گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ کشتی نوح کو آنے والی نسل کے لیے عبرت کا نشان ٹھہرائیں گے۔